تلنگانہ کی تشکیل کے 10 سال کی تکمیل کے موقع پر منائے جانے والے جشن کے سلسلے میں سکریٹریٹ میں مناسب انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اس افتتاحی پروگرام کے لیے مغربی گیٹ سے وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ سکریٹریٹ میں داخل ہوں گے۔ 10:30 بجے دن ان تقاریب کا رسمی طور پر وہ آغاز کریں گے۔ قبل ازیں اسمبلی کے سامنے شہداء کی یادگار پر وزیر اعلیٰ پھول نچھاور کریں گے۔ پریڈ کے سلسلے میں تمثیلی ڈرل کا اہتمام کیا گیا اور سکریٹریٹ کو سجایا گیا۔ وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ نے ویدک اسکالرز کے ماہانہ اعزازیے میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے برہمن پریشد کی جانب سے وید پنڈتوں کو دیے جانے والے اس ماہانہ اعزازیے میں اضافے کا اعلان کیا۔ انہوں نے منادر کے لیے گرانٹ کی شکل میں فنڈز کی منظوری کا بھی اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ IIM میں تعلیم حاصل کرنے والے برہمن طلبہ کی فیس باز ادائیگی کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے گزشتہ روز ایک تقریب میں اس بات کا اعلان کیا۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے اعلان کیا ہے کہ ملک ضلع مستخر میں سرکاری میڈیکل کالج قائم کیا جائے گا جو آئندہ تعلیمی سال سے کام کرنا شروع کر دے گا۔ انہوں نے ریاستی وزیر دیاکر راؤ اور متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ قدیم سینٹرل جیل میں زیر تعمیر سرکاری دواخانے کے کاموں کا معائنہ کیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ورنگل ضلع 3 میڈیکل کالجز کا مرکز بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت ذات اور مذہب سے بالاتر تمام کو مساوی مواقع فراہم کرے گی۔ تلنگانہ میں 60 برسوں میں صرف 3 سرکاری میڈیکل کالجز تھے، تاہم 9 برسوں میں یہ تعداد بڑھ کر 21 ہو گئی ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ انہوں نے تعمیراتی کاموں میں تیزی پیدا کرنے کی L&T کمپنی کے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ وزیر افزائش مویشیات تلسانی سرینیواس یادو نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ نے بونال تہوار کو شاندار پیمانے پر منانے کے لیے 15 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مندر کمیٹیاں بونال تہوار کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے دی جانے والی امداد کے لیے 1 ہفتے کے اندر درخواستیں جمع کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہر سال خانگی مندروں کو بونس کی رقم بھی دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تشکیل تلنگانہ کے بعد وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ نے بونال کو ریاستی تہوار قرار دیا ہے۔ نامپلی کے مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے بلدیہ، واٹر ورکس اور برقی کے عہدیداروں کے ساتھ مل کر اپنے حلقے کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ملے پلی کارپوریٹر ڈویژن کے علاقوں، آغا پورہ اور اطراف کے علاقوں جیسے مسجد سلطان نواز جنگ کے قریب ترقیاتی کاموں کا تفصیلی طور پر معائنہ کیا۔ انہوں نے ساتھ ہی عہدیداروں سے کاموں کی پیش رفت کے بارے میں تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے کاموں کی جلد تکمیل کی ہدایت دی۔ اس موقع پر ظفر خان، نمائندہ کارپوریٹر ملے پلی کے علاوہ ابتدائی مجالس کے صدور و معتمدین اور دوسرے موجود تھے۔ بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے احتجاجی خاتون ریسلرز کی تائید میں ریلی کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کولکتہ سے تعلق رکھنے والی ایک ٹیم دہلی جا کر ان ریسلرز سے ملاقات کرے گی اور ان کی تائید کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان خاتون ریسلرز کے ساتھ ہیں، اسی لیے اس ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ریسلرز ملک کا فخر ہیں۔ دہلی میں ان خاتون ریسلرز کو انصاف دلانے کے مطالبے پر اس ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ شاہ علی بنڈا میں MS ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے بیوہ خواتین کو بااختیار بنانے کے مقاصد سے زیبس اسکل سینٹر قائم کیا گیا، جس کا افتتاح بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کیا۔ اس موقع پر صدر مجلس نے اس سینٹر کے قیام پر MS ایجوکیشن اکیڈمی کے چیئرمین محمد لطیف خان اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کی۔
انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ سینٹر ضرورت مندوں کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس سینٹر پر سلائی کے ساتھ ہی ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تربیت کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ ایسی بیوہ خواتین جو اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکیں وہ اپنی زندگی سدھار سکتی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کے اور سینٹرز کے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی کے چیئرمین لطیف خان کو طویل عرصے سے جانتے ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے جب بھی حیدرآباد کے باہر لطیف خان کا ذکر ہوتا ہے ہمیں فخر کا احساس ہوتا ہے۔ مہاکالی پولیس نے ایک ایسے شاطر چور کو گرفتار کر لیا جس نے اپنی بہن کی نائٹی پہن کر چوری کی واردات انجام دی تھی تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے 8,28,000 روپے مالیتی 37 سیل فونز اور ایک لیپ ٹاپ ضبط کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ ضلع محبوب نگر سے تعلق رکھنے والا 28 سالہ ونے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ شہر منتقل ہو گیا اور کنٹونمنٹ تاڑبند باپو جی نگر علاقے میں رہتے ہوئے سکندرآباد ایس ڈی روڈ پر واقع عمارت میں سیکورٹی گارڈ کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اپارٹمنٹ کی پہلی منزل پر سیل فون کا شو روم ہے۔ شاطر ملزم کو اس بات کا علم ہوا کہ وہاں کے سی سی ٹی وی کیمرے کام نہیں کر رہے ہیں۔ اس نے منصوبہ بند طریقے سے یہاں سرقے کی واردات انجام دینے کا منصوبہ بنایا اور ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے رخصت حاصل کر لی۔ منصوبے کے مطابق 28 مئی کی رات 12:30 بجے وہ اپنی بہن کی نائٹی پہن کر اپارٹمنٹ کے پاس پہنچا۔ اس نے شٹر کا تالا توڑ کر دکان میں داخل ہونے کے بعد وہاں سے سیل فونز اور لیپ ٹاپ کی چوری کر لی۔ کلثوم پورہ پولیس اسٹیشن حدود کے کاروان میں ایک فنکشن ہال کے سامنے سہیل نامی نوجوان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر احمد نامی نوجوان پر تیز دھار ہتھیاروں سے قاتلانہ حملہ کر دیا۔ اس واردات میں احمد شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ اس کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کھمم میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے کنجرالا منڈل مستخر کے قریب اس وقت پیش آیا جب لاری کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ لاری کار سے متصادم ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق حادثہ اتنا شدید تھا کہ 3 افراد برسر موقع ہلاک ہو گئے اور دیگر 2 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی۔ پولیس نے راحت کاموں کا آغاز کر دیا۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا ہے کہ ریاست تلنگانہ کی پولیس اسٹیشن کی عمارتیں کسی بھی کارپوریٹ دفاتر سے کم نہیں ہیں۔ تشکیل تلنگانہ سے قبل پولیس اسٹیشنز کی عمارتیں خستہ حال ہوا کرتی تھی۔ ریاستی وزراء محمد محمود علی اور ملا ریڈی نے رچاکونڈا پولیس کمشنریٹ کے پوچارم آئی ٹی کوریڈور پولیس اسٹیشن کی جدید عمارت کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ تلنگانہ میں کارپوریٹ سطح کی پولیس اسٹیشن کی عمارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں جس میں عوام کی سہولیات کے لیے تمام انفراسٹرکچر فراہم کیا گیا ہے۔ انہوں نے تلنگانہ پولیس کے عوام دوست ہونے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ پولیس نے عوام کے ساتھ بہتر تعلقات پیدا کرتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ہوم منسٹر نے پولیس اسٹیشن کی جدید عمارت کی بہترین تعمیر پر ڈی جی پی انجنی کمار، رچاکونڈا پولیس کمشنر ڈی ایس چوہان اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تلنگانہ کانگریس کے سینئر رہنما و سابق رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے یدادری بھوونگری ضلع میں کسانوں کو حراست میں لینے کے خلاف آج احتجاج درج کروایا ہے۔ تفصیلات کے مطابق یدادری بھوونگری میں کلکٹریٹ کے سامنے احتجاج کرنے والے کسانوں کو پولیس نے گزشتہ روز حراست میں لے لیا ہے اور ان کے خلاف غیر ضمانتی مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ان میں سے 6 کو ریمانڈ پر بھی بھیج دیا گیا ہے۔ اس واقعے کا علم ہونے پر کانگریس کے سینئر رہنما وی ہنمنت راؤ کسانوں سے ملنے کے لیے جیل پہنچے، لیکن پولیس نے انہیں جیل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ پولیس کی اس کارروائی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وی ہنمنت راؤ نے کسانوں کے ہمراہ جیل کی گیٹ کے پاس دھرنا منظم کرتے ہوئے پولیس کے خلاف احتجاج درج کروایا۔
مرکز کی صحت و خاندانی بہبود کی وزارت نے حلقہ کاروان کے گولکنڈہ ایریا اسپتال کو کایا کلپ ایوارڈ 2022-23 کے لیے منتخب کیا ہے۔ کایا کلپ ایوارڈ مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود کی جانب سے اسپتالوں میں صاف صفائی، حفظان صحت اور انفیکشن پر کنٹرول پانے کے اقدامات کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ 15 مئی سال 2015 میں سوچھ بھارت ابھیان کے حصے کے طور پر یہ پہل کی گئی تھی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی کامیاب نمائندگیوں اور MLA کاروان قاسم محی الدین کی کوششوں کے نتیجے میں گولکنڈہ ایریا اسپتال نے کایا کلپ ایوارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔ اسپتال میں صاف صفائی، حفظان صحت، عضلے کی نکاسی کے انتظامات، انفیکشن پر کنٹرول، مریضوں کی خدمات کے معیار کو بڑھانے کے اقدامات کی مرکزی محکمہ صحت و خاندانی بہبود نے ستائش کی ہے۔ AIMIM کے کاروان MLA قاسم محی الدین نے گولکنڈہ ایریا اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر محمد مظہر اللہ، MRO محمد خواجہ رؤف، اسپتال کے ڈاکٹروں، عملے و دیگر کا ان کے زبردست کام کے لیے شکریہ ادا کیا ہے اور ان کی بھرپور ستائش کی ہے۔ ویسا تلنگانہ پارٹی کی صدر YS شرمیلا نے تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ پر کالیشورم اور مشن بھگیرتا کے نام پر ریاست کو لوٹنے اور لوٹی ہوئی رقم سے TRS کو BRS میں تبدیل کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ YS شرمیلا نے آج گن پارک پہنچ کر تلنگانہ کے لیے شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے KCR سے 10 سوالات کیے اور KCR سے جوابات مانگے۔ شرمیلا نے پوچھا ہے کہ KCR نے 9 سالہ دور حکومت میں کیا ریاست سنہرا تلنگانہ بن گئی۔ YSRTP رہنما نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ KCR نے ریاست کو مقروض کر دیا ہے اور اب صورتحال اتنی خراب ہے کہ ملازمین کو تنخواہیں بھی نہیں دے پا رہی ہے۔ ڈبل بیڈ روم مکانات کی عدم فراہمی، قرضوں کی معافی اور ملازمتوں کی عدم فراہمی پر سوال اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صرف کلوا کنڈلا خاندان میں ہی ہر کسی کے پاس عہدے ہیں اور تلنگانہ کے لوگ بے روزگار ہیں۔ مرکزی وزیر برائے سیاحت جی کشن ریڈی نے مرکزی حکومت کے زیر اہتمام قلعہ گولکنڈہ میں منعقد کی جانے والی یوم تاسیس سے تلنگانہ تقاریب کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے آزادی کا امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر تلنگانہ یوم تاسیس تقاریب منعقد ہوں گی۔ جی کشن ریڈی نے آج قلعہ گولکنڈہ پہنچ کر انتظامات کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ BJP نے تلنگانہ تحریک کی قیادت کی تھی۔ 1200 لوگوں کی قربانیوں کے بعد تلنگانہ کی تشکیل عمل میں آئی تھی۔ انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ سشما سوراج نے ریاست کی تشکیل میں اہم رول نبھایا تھا۔ کشن ریڈی 2 جون کو قلعہ گولکنڈہ میں قومی پرچم لہرائیں گے اور اس موقع پر پولیس اور فوجی دستوں کی پریڈ بھی ہوگی۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تشکیل تلنگانہ کا جشن ملک کی تمام ریاستوں کے راج بھونوں میں پہلی بار منایا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر توانائی جگدیش ریڈی نے الزام لگایا ہے کہ کانگریس اور BJP ووٹوں کی خاطر اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے تلنگانہ یوم تاسیس تقاریب منعقد کر رہی ہیں۔ ضلع سوریا پیٹ میں جگدیش ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے BJP اور کانگریس کی جانب سے یوم تاسیس تقاریب منعقد کرنے پر اعتراض جتایا۔ انہوں نے کہا کہ آندھرا میں 7 منڈلوں کو ضم کرنے والی BJP حکومت اور 7 دہائیوں سے تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کرنے والی کانگریس پارٹی یوم تاسیس سے تلنگانہ کی تقریبات منعقد کر رہی ہیں، لیکن تلنگانہ کے لوگ کنگا اور دنگا کے نعروں پر یقین نہیں رکھتے۔ وزیر نے کہا کہ KCR کے 9 سالہ دور حکومت میں تلنگانہ کی ترقی کا ماڈل ملک کی دیگر ریاستوں کے لیے مثال بن گیا ہے اور ملک کو تلنگانہ کی ترقی کو دکھانے کے لیے 21 روزہ تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ریاستی وزیر تلاسانی سرینواس یادو نے منادر کمیٹیوں کے ذمہ داران سے کہا ہے کہ وہ بونال تہوار کے انعقاد کے لیے حکومت کی طرف سے فراہم کی جانے والی مالی امداد کے حصول کے لیے اندرون 1 ہفتہ درخواستیں جمع کروائیں۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے آشاڑھا بونال تہواروں کے لیے جاریہ سال 15 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ تلاسانی سرینواس یادو نے عہدیداروں کے ہمراہ
ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بونال تہواروں کے انعقاد کے لیے ہر سال خان کی منادر کو مالی امداد فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے مالی امداد کے حصول کے لیے اندرون ایک ہفتہ درخواستیں جمع کرنے کی خواہش کی ہے۔ یاد رہے کہ گولکنڈہ میں 22 جون کو، سکندرآباد میں 9 جولائی کو اور پرانے شہر میں 16 جولائی کو بونال تہوار منعقد ہوگا۔ گچی بولی پولیس حدود میں سامان ڈیلیور کرنے کے لیے جانے والے ایک لڑکے نے خودکشی کر لی۔ ذرائع کے بموجب 24 سالہ الحریش موسیٰ پیٹ کا رہنے والا تھا اور ایک آن لائن گروسری اسٹور میں کام کرتا تھا۔ 31 مئی کو وہ ایک آرڈر دینے کے لیے اپنے دوست کے ہمراہ گچی بولی میں ایک عمارت کی 3ری منزل پر گیا تھا، جبکہ اس کا دوست نیچے انتظار کر رہا تھا۔ حریش کافی دیر تک واپس نہ آنے پر اس کے دوست نے واچ مین کو اس کی اطلاع دی۔ کچھ دیر تلاش کرنے کے بعد انہیں راجیش کی نعش ایک اپارٹمنٹ کے اوپر لٹکی ہوئی ملی۔ اطلاع ملنے پر گچی بولی پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے اور اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے چھان بین شروع کی ہے۔ ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی کے زیر اہتمام بیوہ اور مستحق خواتین کو بااختیار بنانے کے مقصد سے زیبس اسکل سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ پرانے شہر حیدرآباد کے شالی بنڈا نئی روڈ پر زیبس اسکل سینٹر کا افتتاح عمل میں آیا ہے۔ یہ سینٹر بیواؤں اور مستحق خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے مسلسل کام کرے گا۔ یہاں پر مختلف کورسز جیسے ٹیلرنگ، ریٹیل ٹریننگ، ITS، MEDP، ٹیچر ٹریننگ و دیگر کورسز مفت میں سکھائے جائیں گے۔ ایسی بیوہ خواتین جو تعلیم جاری نہیں رکھ سکی تھی وہ بھی اس سینٹر سے استفادہ حاصل کر سکتی ہیں۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے اعلان کیا ہے کہ مانسون 4 جون کو کیرالہ سے ٹکرائے گا، لیکن تیلگو ریاستوں میں داخل ہونے میں مانسون کو وقت لگے گا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے 1 جون کو رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جنوب مغربی مانسون 4 جون کو کیرالہ سے ٹکرائے گا، 8 جون کو آندھرا پردیش پہنچے گا اور اسے پوری ریاست میں پھیلنے میں مزید 4 دن لگ جائیں گے۔ موسمیات کے ماہرین نے کہا ہے کہ 12 جون تک مانسون آندھرا پردیش میں پھیل جائے گا۔ 10 تا 12 جون کے درمیان ریاست تلنگانہ میں مانسون کے داخل ہونے کا انکشاف کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام کے مطابق سمندری طوفان اور نامواقف موسمی حالات کی وجہ سے 4 دن تاخیر سے مانسون کیرالہ میں داخل ہوگا۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کے کارگزار صدر KTR نے AIMIM کے تلنگانہ میں مزید سیٹوں پر مقابلہ کرنے کے منصوبے پر کہا ہے کہ ہر پارٹی آزاد ہے اور ہر پارٹی کو کہیں سے بھی انتخاب لڑنے کا حق حاصل ہے۔ تلنگانہ میں سال کے آخر میں انتخابات ہونے والے ہیں اور تمام پارٹیاں انتخابات کی تیاریوں میں جٹ گئی ہے۔ ایسے میں AIMIM بھی وسیع پیمانے پر انتخابات میں حصہ لینے کی تیاری کرتی نظر آ رہی ہے۔ IT وزیر KTR نے AIMIM کے تلنگانہ کے مزید سیٹوں پر مقابلہ کرنے کے معاملے پر کہا ہے کہ AIMIM ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے اور کوئی بھی پارٹی کہیں سے بھی انتخابات لڑنے کا حق رکھتی ہے۔ سینکڑوں ایکڑ وقف اراضی پر تعمیر کیے گئے شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں اب عازمین حج کے لیے خصوصی حج ٹرمینل بھی دستیاب نہیں رہے گا۔ دیگر عام مسافرین کے ہمراہی تلنگانہ کے عازمین کی حج کو روانگی عمل میں آئے گی۔ شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر عازمین حج کے لیے خصوصی حج ٹرمینل سال 2008 سے دستیاب تھا، لیکن گزشتہ سال یعنی 2022 کے دوران حج ٹرمینل کی سہولت یہ کہہ کر فراہم نہیں کی گئی تھی کہ RGI انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے توسیع کام جاری ہیں۔ تاہم ایئرپورٹ انتظامیہ نے اس سال بھی حج ٹرمینل کی سہولت فراہم نہ کرنے کا انکشاف کیا ہے۔ ریاستی حج کمیٹی جو وزیر اعلیٰ KCR کی شان میں قصیدے پڑھتے رہتی ہے، اس بار عازمین حج کے لیے راست پروازوں کی سہولت بھی مہیا نہیں کر پائی ہے۔ تلنگانہ سے روانہ ہونے والے عازمین حج جو سعودی ایئر لائنز کے ذریعے حیدرآباد سے راست جدہ کے لیے پرواز کیا کرتے تھے، اس بار انہیں وستارا ایئر لائن سے روانہ کیا جا رہا ہے، جو کہ مسقط پر توقف کرنے کے بعد جدہ روانہ ہوگی۔ حجاج کو
कम से कम 11 से 12 घंटे सफ़र करना होगा। आपको याद दिला दें कि मस्जिद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और सैकड़ों एकड़ मौकूफ़ा अराज़ी के अलावा बाबा शरफुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की मौकूफ़ा अराज़ी को बेबाकी से हासिल करते हुए वहाँ बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा तामीर किया गया था। शहीद मस्जिद की तामीर का वादा भी वफ़ा नहीं हो सका, लेकिन हुआ ये कि साल 2008 से क़ायम ख़ुसूसी हज टर्मिनल को भी बर्खास्त कर दिया गया। हुकूमत तेलंगाना जो अक़लियत दोस्त होने का दम भरती है, इसकी अक़लियती इदारों और हज कमेटी के उमूर से दिलचस्पी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज़मीन हज BRS कारगुजार सदर KTR को, जो कि सोशल मीडिया पर सरगर्म रहते हैं, बज़रिए व्हाट्सएप, ईमेल और ट्विटर मकतूब रवाना करते हुए रास्त परवाज़ें बहाल करवाने का मुतालबा कर रही हैं। ताहाल उन्होंने आज़मीन के इस मसले को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। नाम नेहाद मुस्लिम क़ायदीन और मुताल्लिक़ा इदारों को ना तो आज़मीन के लिए रास्त परवाज़ों की अदम दस्तयाबी से कोई दिलचस्पी है और ना ही शमशाबाद पर ख़ुसूसी हज टर्मिनल की बर्खास्तगी से कोई लेना देना है। लेकिन हुजाज इकराम रास्त परवाज़ न चलाए जाने और हज टर्मिनल की अदम दस्तयाबी पर बरहम नज़र आ रहे हैं। तेलंगाना के निजामाबाद में दिन दहाड़े एक रॉडी शीटर का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या जुमेरात को इस वक्त पेश आया जब आरिफ डॉन नामी रॉडी शीटर एक केस की समाअत में शरीक होने के बाद निजामाबाद वापस लौट रहा था। एडापल्ली पुलिस हुदूद में उस पर हमला कर दिया गया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। वाज़ेह है कि आरिफ डॉन पर कत्ल के 2, इक़दाम कत्ल और चोरी के 2 मुक़दमात दर्ज थे। रॉडी शीटर को कत्ल करने पर वो जेल में कैद था और जनवरी के महीने में ही उसे रिहा किया गया था। पुलिस मक़तूल के खिलाफ PD एक्ट दर्ज करने का मंसूबा भी रखती थी, ताहम उसका आज कत्ल कर दिया गया। एडापल्ली पुलिस ने आरिफ की नाश को निजामाबाद के ज़िला अस्पताल मुंतकिल किया है और एक मुकदमा दर्ज करते हुए हमलावरों की तलाश के लिए ख़ुसूसी टीमें तश्कील दे दी हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको CCTV कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास CCTV कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।